بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ جبار سیالوی صاحب خوبصورت تلاوت قرآن پاک سے انہوں نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ تہمت لگانے کا عذاب اور اس کا گناہ ہمارے مذہب میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ تہمت ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے اور حسد، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جس کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو ان کاموں میں پڑنے سے منع کیا ہے کہ یہ کام آپ کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ حسد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حسد گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ ذوالفقار اور میں ہوں محمد عارف طیبی، اور آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج اگر بات کریں یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بھی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حسد کیا ہے؟ حسد جو ہے کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس ایک چیز ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے، میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، یہ حسد ہے۔ اور ہم بھی اس حسد کا شکار کیوں؟ اگر کسی بڑے بھائی کے پاس گاڑی ہے تو چھوٹا بھی حسد کا شکار ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ حسد کیا ہے؟ کہا کہ رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ کسی کو وافر عطا کر کے وہ آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔
کوئی فاقہ کشی پہ ہے تو اس کا بھی امتحان ہے. اگر ہم چغلی کی بات کریں, غیبت کی بات کریں تو یہ ہمارا مشغلہ ہے. ہم جب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہ شخص کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات اگر اپنے مسلمان بھائی کے سامنے کی جائے تو وہ ناپسندیدہ اس کو لگے, برا لگے اسے غیبت کہتے ہیں. اور ہمارا مشغلہ ہے, ہم کہیں بھی بیٹھے ہو غیبت کرنے سے باز نہیں آتے, جبکہ ایک طرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں جس سے آپ سیکھ سکیں, جن سے ہم حاصل کر سکیں, روشنی حاصل کر سکیں, اپنی زندگی کو مستنیر کر سکیں. رمضان ہمیں سکھانے آتا ہے. آج کی پوری نشریات کے اندر کوشش کریں گے ہم مختلف اینگل سے اس حوالے سے بات کر سکیں کہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب یہ جو ہے بہتان لگانا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, حسد کرنا, اس کے نقصانات کہاں ہمیں ملتے ہیں, ہمارے کردار کو کہاں تک نقصان پہنچاتے ہیں. تفصیلی انشاءاللہ کلام کریں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے ہم بریک لیتے ہیں. ہاں, ایک نعت شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ نعت کے سائے میں بریک پہ جائیں گے. بسم اللہ کیجئے گا تنویر صاحب. بسم اللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے جانا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, جانا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ, دل کہنے لگا روزے کا نظارہ, کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے, یہ نقش تو سجانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نات سے پہلے
نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے. بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے استاد محترم. ہاں ہم امتی ہے ان کے تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے. اور سرو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہ ٹاپک سے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں بہتان، غیبت، چغل خوری اور حسد. ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں اس حد تک رچ بس چکی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرح آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو ساتھ ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید دوسرا آپ سے حسد کر رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس اچھی چیز ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اور جیسے کہ پہلے پروگرام میں بریک سے پہلے آپ بات بھی کر رہے تھے کہ حسد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. یعنی ہم اس چیز کو نہیں مان رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اور کو اچھی چیز دی ہے تو ہمیں کیوں نہیں دی. ہم اس چیز پہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. باقی ٹاپکس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج جو ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. خالد ارشاد صوفی صاحب کاروان علم فاؤنڈیشن سے روزانہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ ڈاکٹر عدنان گیلانی آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. سندس فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے. اور انسا خانم صاحبہ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ان سے بھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو موضوعات ہیں ہماری سوسائٹی میں کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. جی بالکل. ساتھ ساتھ آج ہم دیکھا کہ علامہ صاحب نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے اس موضوع پہ بیسیکلی ہم نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ ہم جو علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں چیزیں. ہم معاشرے کے جو اہم لوگ ہیں جس طرح فاؤنڈیشن پریزنٹ کرتے ہیں صوفی صاحب، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں، جو ہمارے پہ عمران حسن صاحب نعت خواہ ہیں، تو یہ جو شعبہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی جو حسد ہے، جو ہے بہتان ہے، یہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، چوری بہت زیادہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ ہے یہاں کے لوگ اس کو پریزنٹ کریں. ساتھ ہم اسپانسرز کا ذکر کریں تو ہمارے پاس جو ہے گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس ہمارے اسپانسرز اس پروگرام کے ساتھ، زمزم مال ہمارا اسپانسر ہے، ساتھ نثار تکا وہ بھی ہمارے اسپانسرز ہیں. ان کے لیے انہوں نے آفر بھی دی ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ آج سے ہم کوپن بھی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. 30% آف ہے جی ان کے ہر ڈیل کے اوپر، وہ آپ کو انشاءاللہ دیے بھی جائیں گے لائیو کال کے تھرو. انشاءاللہ لائیو کال ہماری اوپن ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس گیسٹ ہیں آج، بہت خوبصورت گیسٹ ہیں ہمارے. تھیلیسیمیا کی بات کریں، ایک ایسا مرض جو بہت تیزی سے سرائیت کر رہا ہے. اگر ہم فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو سندس فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن جو اس مسئلے پر بڑی دیر سے کام کر رہی ہے. ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے پاس یہاں پر ڈاکٹر عدنان گیلانی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آنے کا بہت شکریہ. اور گوشہ نعت کے اندر عمران حسن بھائی ہمارے ماشاءاللہ آن آف آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. نعت کے حوالے سے پوری دنیا میں آپ جانے جاتے ہیں، اس سے بڑا حوالہ پہچان کوئی نہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کامل علم کی بات کی جائے تو خالد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے مستقل پینل کا حصہ ہے. تو آج آپ سے بھی موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آغاز آپ سے کروں گا کہ دین اسلام کے اندر جو ہے تعلیمات جو ہمیں فرمائی گئی کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہمارا مشغلہ ہے کہ ہم چغلی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کسی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے، ظاہری خوش ہو کر پھر اس کے لیے سازشیں بھی بن لیتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف صاحب آپ کا. اس سے پہلے جو حسد اور یہ جتنی برائیاں ہیں انسانی کردار کے حوالے سے میں غور کر رہا تھا کہ یہ اسلامی تعلیمات میں قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بڑے واضح احکامات ہیں ان 4 باتوں کے حوالے سے. حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے اور بہتان ہے، کہ ان کی ممانعت ہے، ان سے بچنا ہے. اچھا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کو کن عادات سے بچانا ہے. اور جیسا کہ یہ انسانی سرشت میں ہے کہ یہ
منفی چیزیں ہمارے امتحان کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ایک نصیحت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ذرا غور کیجئے ایک ایک چیز پر اگر ہم بڑھتے ہیں، حسد کو لیتے ہیں تو حسد کرنے والا، آپ دونوں معزز اینکر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے، اور جب بندہ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا تو وہ سب سے پہلا جو کام کرتا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہوتی ہیں صلاحیتیں، وہ ان کا انکار کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسی آگ میں جلتے ہیں کہ نعمت تو دوسرے کو ملی ہوئی ہے، جلا آپ خود کو رہے۔ اچھا، جب فرد، سوسائٹی کے فرد جو ہیں وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنا مثبت رول ادا کرنے سے قاصر آ جاتے ہیں، صحیح، اور سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے سوسائٹی کی بات۔ انفرادی سطح پہ آج یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس کی بنیادی وجہ حسد ہے۔ اچھا، اب دوسرے جرائم کی طرف دیکھیں گے، آدمی جرائم کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے، اس کی بھی بنیاد، اس کی بھی فاؤنڈیشن حسد ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، آسائشیں ہیں، تو آپ کو جو میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دیا ہوا ہے، آپ کو جو فیم دیا ہوا ہے، آپ کو جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، آپ اس پر قناعت نہیں کرتے تو پھر آپ منفی راستے کا انتخاب کرتے ہیں، آپ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حسد کے بعد اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں چغلی کی، تو چغلی بھی دیکھیں، جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب ہم گفتگو، پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں، بلکہ نفسیات میں یہ بات، علم نفسیات میں اپروو ہو چکی ہے کہ جب آپ اپنے دوست سے، لون سے، اپنے احباب سے ملتے ہیں تو ایک خاص طرح کی کیمیائی تبدیلی ہمارے جو ہے آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، جی ہاں، جو کہ ایک ایسا ہارمون پیدا ہوتا ہے اس سے، جس سے ہمیں خوشی اور سٹریس اور انزائٹی کے مقابلے میں ایک ڈھال بنتی ہے۔ لیکن جب ہم بیٹھ کر دوسروں کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ ہم فرسٹریشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ غیبت ہے، تو غیبت تو اوبیسلی منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اچھا، غیبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ کمیاں، کوتاہیاں ہر فرد کے اندر ہیں، صحیح ہے، اور آپ اس کا پردہ ہے کہ آپ میں کوئی اگر کمی ہے تو میں آپ کو، آپ کی وہ کمی موجود ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی میں وہ کمی موجود ہو، اس کا ذکر آپ کسی دوسرے کے سامنے اداب محفل بھی ہے نا کہ آپ بیٹھ کر سرگوشی نہ کریں، کہیں اس کے دل میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے۔ صحیح جی، اور بہتان کے بارے میں تو عارف میں پڑھ رہا تھا ایک دفعہ کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ آپ نے جس پر کسی سے وہ بات منسوخ کر دی جو اس میں کمی نہیں ہے، جو اس اچھا صوفی صاحب، آپ کی میں بات یہاں پہ کاٹوں، آپ نے ایک بات کی، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ انگزائٹی کی جو بنیادی وجہ ہے، جو آج کل ڈپریشن، انگزائٹی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ حسد بھی ہے۔ اچھا، ایک حسد کی ایک اور وجہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں، اب جس کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اور اس کے لوگ اپنے اچھی زندگی کا پہلو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ اچھا، ہم اس پہ بات بھی کریں گے، انسا خانم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کچھ بات کرتی ہیں۔ پیرنٹس کو کس حد تک اپنے بچوں میں ان چیزوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے ہی بچوں میں اگر کہیں نہ کہیں کہ دوسرے بچے کے بعد یہ کھلونا ہے میرے پاس نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں لے کر دیا، اس کے پاس موبائل ہے مجھے نہیں موبائل لے کے دیا، یہ حسد آ جاتا ہے بچوں میں۔ پیرنٹس کو کس حد تک اور کس طرح اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک سلیکٹ کرنے کا بہت شکریہ، کیونکہ رمضان میں ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ٹاپکس جو کہ ہمیں بک سے بھی مل جاتے ہیں، ہمیں فقہ میں بھی مل جاتے ہیں، ہر طرح سے مل جاتے ہیں، لیکن یہ جو سوسائٹی کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا۔ تو آپ کا سوال ہے کہ پیرنٹس کو کیسے روکنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے جس چیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہے نیگیٹو ورڈز بچوں کی زندگی سے نکال دیتے ہیں، جیسے کہ حسد ہے، نیگیٹو ورڈ ہے، غیبت ہے، نیگیٹو ورڈ ہے، جتنے بھی نیگیٹو ورڈز ہیں بچوں کی ڈکشنری میں ہونے ہی نہیں چاہیے، ان کی وکیبلری میں اس کو شامل ہی نہیں کیا جائے۔ جب حسد کی بات آتی ہے ہم بچوں کو توکل سکھاتے ہیں،
آپ میں توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو عطا کر دیا وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے. بالکل. اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے. خوبصورت. جو چیز آپ کو ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بہت سی کوالٹیز رکھی ہیں لیکن ہمیں ان کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا. حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں یہیں اپنی خامیوں اور خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. بالکل. جب انسان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کو یوز کرنا آ جاتا ہے اس وقت حسد ختم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس کا لکھنا اس کے بہت کام آ سکتا ہے, اس کا پڑھنا بہت کام آ سکتا ہے, اس کا سوچنا بہت کام آ سکتا ہے. آج کل تو بہت بڑی جاب ہے آئیڈیاز. ایک آئیڈیا جنریٹ کرو, آپ کو لاکھوں کروڑوں آپ کما سکتے ہیں. سوشل میڈیا, ہم وہی بات بار بار سوشل میڈیا کی کرتے ہیں, اس پہ آپ ایسے کما لیتے ہیں. بالکل. تو یہ تمام چیزیں ہم پہلے پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں کرنی. حسد سے سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ احساس کمتری ہوتی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. احساس کمتری کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے کہ جو ہے اس کو آپ بہت خوبصورت طریقے سے ڈیل کرنا سکھائیں, بچے کو مینج کرنا سکھائیں. کوئی بھی شخص, میں ایک کتاب پڑھی تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اس میں بڑے خوبصورت انہوں نے بات کی کہ کوئی بھی شخص امیر نہیں ہوتا اور کوئی بھی شخص غریب نہیں ہوتا, یہ صرف ان کے پیسے کی مینجمنٹ ہے جو اس کو امیر بھی بناتی ہے اور غریب بھی بناتی ہے. اگر کوئی شخص تھوڑے وسائل میں اچھا مینج کر لیتا ہے تو وہ خوش ہے, اس کی زندگی میں حسد کبھی دور دور تک نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک وہ ہے کہ فلاں کے پاس یہ کیوں آ گیا, میرے پاس ہونا چاہیے, میرے پاس ہونا چاہیے, حسد پھر بھی قائم رہتا ہے. جو ہے اس میں خوش رہیں, توکل رکھیں. وہی تقسیم پہ توکل نہ ہونا. بالکل ایسے ہی. بالکل. دیکھیں ایک بات, بہت پیاری بات کی میری بہن نے, لیکن ساتھ دین جو ہے دین مکمل ہے, دین فطرت ہے. دین نے جہاں پہ حسد سے منع کیا وہاں رشک دیا ہمیں کہ ہم رشک کر سکتے ہیں کہ مالک اس کے پاس ہی چیز ہے, مالک اسے اور دے پر مالک مجھے بھی عطا کر دے. یہ جائز ہے. اسلام نے کہا کہ آپ حسد نہ کریں لیکن رشک کرنا بالکل جائز ہے. آپ رشک کریں, کسی میں اچھی گاڑی دیکھیں اس کے لیے ماشاءاللہ کہیں کہ یار میرے یا اللہ پاک اس میرے بھائی کو اور عطا فرما اور مجھے بھی عطا کر دے, یہ جائز ہے. اور اگر ہم بات کریں جس طرح ابھی میرے بھائی خالد بھائی نے بات کی کہ انزائٹی ہو جاتی ہے, اور اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھیں گے رات کو نیند نہیں آتی, لوگ پین کلر لیتے ہیں, نیند کی ٹیبلٹس لے کے سوتے ہیں. کیوں؟ اسٹریس بہت زیادہ ہے, حسد بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر, ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک تو فاؤنڈیشن کو پریزنٹ کرتی ہیں, آپ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہو رہی ہے غیبت کی, حسد کی اور رشک کی آپ نے بات کی, تو ہمارا کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ سسٹم ہے جس کے اندر وہ تمام بیمار بچے ہیں جو تھیلیسیمیا سے, ہیموفیلیا سے اور خون کے دیگر امراض سے لڑ رہے ہیں. اب اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں کہ وہ تمام ہیلدی لوگ جو جن کے اندر بلڈ بن رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, دوبارہ پھر بن رہا ہے, جس میں ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ, اور ہمارے بچے جو کہ بالکل ہیلدی ہیں, اور ایک وہ بچے جن کو ہر 15 دن کے بعد وہاں سندرس فاؤنڈیشن میں جا کر اپنے خون کا انتقال کرانا پڑتا ہے یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں سندرس فاؤنڈیشن جانا پڑتا ہے. تو یہ اس سوچ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس سوسائٹی کے اس پہلو میں ایسوسیٹڈ ہیں کہ ہم لوگ ہیلدی انڈیویجولز ہیں. ہم ان تمام بچوں میں شامل نہیں ہیں, ان تمام لوگوں میں شامل نہیں ہیں جنہیں صحت کے لحاظ سے, اپنی زندگی کے اعتبار سے, جنہیں فیئر آف ڈیتھ ہے کہ شاید اس دفعہ ٹرانسفیوژن ہوگی تو اگلی دفعہ نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی, اور پچھلی جتنا ٹریٹمنٹ ٹائم انہوں نے گزارا ہے ہر 15 دن کے بعد جا کے خون کے انتقال کے لیے, میڈیسنز کے لیے, ان ساری چیزوں کے لیے, تو ہمیں رش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی ساتھ دینا چاہیے جو کہ خون کی ان بیماریوں میں مبتلا ہیں, یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بندہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے اور اس کو دوسروں کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی بازو بننا چاہیے, ان کا ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو نارملی کتنے دن بعد ایک تو بلڈ چینج کرنا ہوتا ہے؟ مطلب کیا اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں کہ اتنا عرصہ بھی آپ گزارا کر سکتے ہیں, یا ہر 15 دن بعد ہی لازمی خون چینج کروانا ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا خون کی ایک موروثی بیماری ہے کہ اس میں پیدائشی طور پہ 3 سے 4 ماہ کی عمر میں ایک مریض جو اپنے پیرنٹ سے بلڈ لے کر آتا ہے وہ اس کے اندر کنزیوم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ بلڈ کی لائف 90 to 120 ڈیز ہے. اب اس کی اپنی باڈی میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ نارمل ہیموگلوبن بنا سکے, تو پھر اس کو دوسروں کا خون کا انتقال کرنا پڑتا ہے. اب یہ خون کا انتقال ایک دفعہ تو ہو گیا, لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ اس کا بلڈ اس کے جسم میں ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ پورا ہو گیا تو دوبارہ بنانا شروع ہو جائے گا. تو پھر اس کو ہر 10 سے 15 دن کے بعد ایک بوتل خون کی لگے گی, تو مزید 10 سے 15 دن گزریں گے. جہاں تک سوال رہا کہ کتنی فریکوینسی ہے اس کی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ چند ماہ کی عمر میں ہے اس کو مہینے میں ایک
دفعہ, لیکن جیسے جیسے باڈی کا سرفیس ایریا بڑھتا ہے, وزن بڑھتا ہے, اس کی بلڈ کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. 15 سال سے 20 سال سے بڑا جو بچہ ہے اسے تقریباً ہر 10 دن کے بعد 2 بوتلیں خون کی لگیں تو پھر اس کے 10 سے 15 دن گزرتے ہیں. اچھا, سندس فاؤنڈیشن نے جیسے یہ کام کر رہی ہے, اب مشکلات تو پیش آتی ہوں گی رمضان کے دنوں میں بلڈ کے حوالے سے, کیا فرماتے ہیں؟ کہ عارف بھائی آپ نے تو سندس فاؤنڈیشن وزٹ بھی کی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا تقریباً 70 سے 80 کے قریب ایک سینٹر کے اندر جو ہے نا وہ ڈیلی خون کا انتقال ہوتا ہے. اب رمضان المبارک میں اور اسپیشلی اس کووڈ میں ہماری جو بلڈ کی شارٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, اور بچے بہت سفر کرتے ہیں. اور اگر فرض کریں کسی کو کہتے بھی ہیں کہ ہمارا بلڈ کیمپ لگوائیں یا ہمیں آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں, تو وہ کووڈ کی وجہ سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بلڈ دینے کے لیے. لیکن ان بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سے جو بن پاتا ہے, جو کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں اور بلڈ اکٹھا کرتے ہیں. الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن کا کوئی ایک بھی ایسا مریض نہیں ہے جو خون کی قلت کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ہو. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت, اس وقت پاکستان میں کتنے تھیلیسیمیا کے مریض موجود ہیں اور کیا ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے, تھیلیسیمیا کی جو ایگزیکٹ رجسٹری ہے اس کے مطابق تو تقریباً 1 لاکھ سے زائد مریض اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہیں. لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 500 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. اور اگر اب بات کریں سندس فاؤنڈیشن کی تو ہمارے تقریباً 6000 سے زیادہ رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں, اور برانچز ہماری لاہور کے علاوہ گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, فیصل آباد, اسلام آباد, حافظ آباد, ان ساری جگہوں پہ ہم لوگ ان بچوں کا فری بلا معاوضہ ٹریٹمنٹ ان لوگوں کو دے رہے ہیں. ساتھ یہ بتائیں, سندس فاؤنڈیشن ایک جو اتنا عظیم کام کر رہی ہے, اگر کوئی شامل ہونا چاہے آپ کے اس کارواں میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی, ہمارا بہت ایک سمپل سا اور کھلا سا پلیٹ فارم ہے. وہ تمام لوگ جو ہم لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ممبر ہیں. وہ تمام لوگ جو ہم لوگوں کو عطیات دیتے ہیں, اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں, ان بچوں کی سروائیول کے لیے ہمارا ساتھ دیتے ہیں, وہ بھی ہمارے ممبر ہیں. ہر والنٹیئر کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ شامل ہو, کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ تھیلیسیمیا کس طریقے سے پھیلتا ہے اور آگے کیسے جاتا ہے, وہ آگے بتائیں گے اور آگے اس طرح سے مہم چلائیں گے تو ہم لوگ اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان مریضوں کی زندگی بہت میزریبل ہوتی ہے. اچھا, اذان عصر کا وقت ہو رہا ہے. بالکل, اذان عصر کا وقت ہوا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے, اپنے ٹاپکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کچھ مزید فاؤنڈیشنز کے بھی حوالے سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں حسد کے حوالے سے, لیکن حسد کے علاوہ اور بہت سے ٹاپکس ہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے, ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. بہتان ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے. ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب 2 لوگ کہیں بیٹھتے ہیں, وہ اگر کسی کے بارے میں بات, کسی تیسرے فرد کے بارے میں بات نہ کریں تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بات کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. یہ جو مزہ لینے والی بات ہے یہ غیبت میں آ جاتی ہے. یہ مزہ جو ہے یہ ہمارے لیے آگے کتنے جہنم کے راستے کھول رہا ہے, شاید ہی ہم اس وقت بھول جاتے ہیں. اور جیسے کہ صوفی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ غیبت کرنے والے کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم قیامت والے دن اپنے بھائی کا گوشت کھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے, ان برائیوں سے بچا کے بھی رکھیں. ان موضوعات پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کا بھی ہم ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان فاؤنڈیشنز کو کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ کچھ ڈونیٹ کریں گے تو وہ فاؤنڈیشنز چلنے میں کچھ مزید ان کے لیے بہتری کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. صوفی صاحب, آپ اپنی فاؤنڈیشن کا ذکر کر رہے تھے, آپ سے ایک تو یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ اسکالرشپس دیتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, وہ اسکالرشپس کیا فکس ہوتی ہیں یا ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے, پیسے زیادہ بھی دیتے ہیں؟ اسکالرشپس کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح وہ دی جاتی ہیں؟ آشا, ایسا ہے کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ کا ماڈل بالکل منفرد ہے. یعنی ہماری جو اسکالرشپس ہیں وہ فکس نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انٹرمیڈیٹ لیول پہ ایک خاص اماؤنٹ ہے وہی دینی ہے, گریجویشن لیول پہ وہی دینی ہے, انجینئرنگ لیول پہ وہی دینی ہے. ہم کاروان علم فاؤنڈیشن میں ہر اپلیکیشن پر انفرادی جائزہ لیتے ہیں. ہم بچے کی, اس کے والدین کی انکم دیکھتے ہیں, گارڈینز کی انکم دیکھتے ہیں, وہ کس تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے, اس کی تعلیم کا پروگرام کون سا ہے, اس کی ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے پیرنٹ لیتا ہے اپنے بچوں کا جائزہ. تو ہماری اسکالرشپ فکس نہیں, ایک بات. دوسری بات, ہر ضرورت کے لیے ہم دیتے ہیں. آپ کو یہ سن کر بھی خوشگوار حیرت ہوگی اور ناظرین کو بھی اطمینان ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کن کن مدات میں, کن کن ضروریات کے لیے
اسکالرشپ چاہیے. اگر وہ ڈے اسکالر ہے اور اس کے لیے یونیورسٹی کالج آنے جانے کا کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں تو ہم آمد و رفت کے لیے بھی دیتے ہیں. ہم اس کی اینول فی بھی دیتے ہیں. ہم اس کو اس کی کوئی کتب یا اور کوئی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں. ہم اسے یونیفارم کے لیے بھی دیتے ہیں یا ویسے اس کو لباس کے لیے ضرورت ہے. اور اگر وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے تو ہم اس کا علاج معالجے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں. اچھا, مطلب مختلف آپ سیکٹرز میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم نے فاؤنڈیشن کے بائی لاز میں جب بنائی تھی تو اتنی زیادہ گنجائش رکھ لی تھی کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ میں تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں, ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لوگ ہیں یہ سارے نامور لوگ تھے, جہاں دیدہ تھے, یہ سوسائٹی کے کو سمجھتے تھے. تو ہم نے اپنے بائی لاز میں اتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ جب ایک ضرورت مند بچہ آئے تو اس کو جس شعبے میں ہو ہم اس کی مدد کر سکیں. صحیح. اچھا, حسد کی بات کر رہے ہیں ساتھ سے, لیکن فاؤنڈیشنز کی جو بات کی جاتی ہے تو آپ بچوں کو ماشاءاللہ علم فراہم کرتے ہیں, اسکالرشپ دیتے ہیں. بچوں بھی حسد کا کنسر پایا جاتا ہے. ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو بچہ اچھا پڑھ رہا ہے استاد اس کو توجہ دیتا تو دوسرا بچہ جو ہے سب سے کم تری کہیں یا حسد کہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عارف, میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ساتھ, تو میرا ذاتی تجربہ بھی اس زمن میں یہ ہے کہ جب سمیسٹرز میں یا کلاس کی پریزنٹیشن میں یونیورسٹی لیول پہ گریجویشن لیول پہ اسٹوڈنٹس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک مقابلے کی دوڑ ہوتی ہے. کچھ بچے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسا بھی کچھ دیر پہلے عائشہ کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا نے بھی حسد ہمارے ایک ہیبٹ بنا دی ہے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. وہاں استاد کا کام ہے کہ وہ ان کو سمجھائے کہ کوئی ایسی بات نہیں, اس نے پریزنٹیشن اچھی کی ہے تو اس نے کچھ وقت دیا ہوگا, آپ بھی وقت دو تو اگلی پریزنٹیشن آپ کی بھی اچھی ہوگی. حسد کرنے سے یا گلہ کرنے سے یا ناراضی کے فیز میں جانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. تو اس کا تو ایک ہی جواب ہے آپ کے سوال کا کہ استاد, وہ اسکول میں ہے, وہ کالج میں ہے, وہ یونیورسٹی میں, یہ اسی کا کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ہے حسد. یعنی کیا دیکھیں کہ تربیت کی کمی ہے معاشرے میں جس کی وجہ سے یہ جو ناسور ہیں وہ صلاحیت کر رہے ہیں. ہم سرور لے رہے ہیں, شعور حاصل کرتے ہیں, ساتھ سرور لیتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں عمران حسن صاحب, نعت پاک شامل کریں گے پروگرام میں. عمران بھائی بسم اللہ کیجیے. کلام پاک ایک پیش کر رہا ہوں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ
वकार आप से है। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर, मैं इस यकीन से जिंदा हूं, आप मेरे या रसूल अल्लाह, मैं इस यकीन से जिंदा हूं, आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार